أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ توبہ کا باب چل رہا ہے۔ سیدنا ابی نجید رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سرکار کے صحابی ہیں، آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ان امرأة من جہینۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلی من الزنا۔ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، وہی حبلی من الزنا، وہ حامل تھی بدکاری کی وجہ سے، یعنی بدکاری کر بیٹھی اور حاملہ ہو گئی۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدا فاقمہ علی، فدعا نبی اللہ ولیہا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد واجب ہوتی ہے، لہٰذا مجھ پہ یا رسول اللہ حد لگا دیں۔ بدکاری کر بیٹھی تھی، احساس ہو گیا توبہ کا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ مجھ پہ حد لاگو ہوتی ہے، لہٰذا مجھ پہ حد لاگو کر دیں۔ اب چونکہ حاملہ تھی، یہ دیکھیں اسلام کی حکمت کیا ہے، حد واجب ہو چکی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے اندر سب سے زیادہ جو حرمت اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ انسان کی ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیں، دین اسلام کے اندر یہ دین اسلام کی خاصیت ہے کہ جب انسان کی سلامتی کی بات آ جائے، جب انسان کی حرمت اور عزت کی بات آ جاتی ہے، تو پھر اسلام کیا کہتا ہے کہ بھائی حد بعد میں لاگو ہوگی، پہلے انسان کی حرمت کو دیکھا جائے گا۔ مثلا اس کی ایک دو مثالیں دیتے ہیں۔ پہلی مثال تو یہ آ گئی، وہ حاملہ تھی تو آپ نے فرمایا اس کے ولی کو بلایا، اور کیا فرمایا؟ احسن الیہا فاذا ودعت فاتنی، کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی وہ گناہ گار ہے، حد واجب ہو چکی ہے، آپ اس کے ولی کو بلاتے ہیں، جو بھی اس کا باپ تھا، بھائی تھا، کہ بھائی اس کو گھر لے جاؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فاذا ودعت، جب یہ اپنے پیٹ کے اندر بچے کو جنم دے دے گی، اس کے بعد اس کو میرے پاس لے آنا۔ ففعل فامر بها نبی اللہ فشدت الیہا ثیابها ثم امر بها فرجمت۔ شادی شدہ عورت تھی، یعنی کنواری نہیں تھی وہ عورت، شادی شدہ تھی اور بدکاری کر بیٹھی تھی، لہذا اس کی سزا رجم تھی۔ اب اسلام کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ حد واجب ہو چکی ہے، لیکن چونکہ اس کے پیٹ کے اندر ایک اور جان ہے، اس کا بچہ پل رہا ہے، اگر ابھی حد لاگو ہوگی تو بچے کی موت ہو جائے گی لا محالہ، کیونکہ رجم کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، جب تک اگلا مر نہ جائے اس کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، یہ رجم کی سزا ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے عورت تو گناہ گار ہے، لیکن جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو اسلام اس کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حدود کو کیا کر دیتا ہے؟ مؤخر کر دیتا ہے، یہ اسلام کا قاعدہ ہے۔ پھر ایک اور مثال دیتے ہیں، جب عورت کو رجم کیا جاتا ہے، مرد کا حکم تو یہ ہے کہ کھلے میدان میں لے جاؤ، پتھر پکڑ لو، اس کو مارتے جاؤ جب تک مر نہ جائے، یہ رجم ہے۔ لیکن جب عورت کی بات آتی ہے، جو کہ اس کی عزت و حرمت کی بات ہے، تو اس کو کھلے میدان میں نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ عورت کو جب رجم کیا جائے گا تو شریعت کہتی ہے اس کے لیے ایک گڑھا کھودا جائے گا، تاکہ اس کا جو سطر ہے، اس کا جو جسد ہے، اسلام کس حد تک عورت کو عزت دیتا ہے، گناہ گار ہے، بدکار ہے، یہ اس کا عمل ہے، لیکن اسلام کا عمل کیا ہے کہ یہ آج بھی عورت کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، کہتا ہے اس کو اگر رجم بھی کرنا ہے نا تو پہلے گڑھا کھودو، گڑھا کھود کے وہاں پہ رجم کرو، خدا نہ خواستہ اس کا کوئی کپڑا پھٹ بھی جائے تو لوگوں کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام جو عورت کی اس طرح حفاظت کرتا ہے۔ بہرحال تو ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام جو ہے، اگر ایک طرف انسان کی عزت کی بات آ جائے، انسان کی چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اور دوسری طرف حدود کی بات آ جائے، اسلام حدود کو مؤخر کر دیتا ہے، عزت کو مقدم کر دیتا ہے۔ مثلا قرآن پاک نے کہا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ
ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. حد قذف کی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. سورہ نور کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی شخص کسی نیک پارسا عورت پر تہمت لگا دے. فقہا نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں ذکر عورت کا ہوا ہے، لیکن مراد یہاں پہ عورت بھی ہے، مرد بھی ہے. یعنی کسی بھی انسان پر اگر کسی نے الزام لگا دیا، تہمت، الزام لگا دیا، چاہے وہ بدکاری کا ہو، چاہے وہ چوری کا ہو، چاہے غلط بیانی کا ہو، کسی بھی قسم کا جھوٹا الزام اگر لگا دیا، چاہے کسی مرد پر لگایا جائے یا عورت پر لگایا جائے. اگر تو بدکاری کا الزام ہے تو قرآن کی نص یہ کہتی ہے کہ پھر 4 گواہ پیش کیے جائیں گے. اور اگر کوئی اور الزام ہے تو پھر شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، 4 گواہ نہیں مانگتی. یہ آپ کو فرق بتاتا چلوں. یعنی اگر بدکاری کی تہمت ہو تو پھر 4 گواہ. 4 گواہ کون سے؟ عینی شاہد، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے. اور اگر کوئی اور الزام آ جائے، کوئی اور تہمت آ جائے تو پھر 2 گواہ شریعت مانگتی ہے. بہرحال سوال یہاں پہ یہ ہے کہ شریعت نے یہاں پہ 4 عینی گواہ کیوں مانگے ہیں؟ ایسے گواہ جو عینی شاہد بھی ہوں اس واقعہ کے. کس واقعہ کے؟ بدکاری کے. ٹیکنیکلی اسلام نے یہاں بھی ہماری عزتوں کی حفاظت کی ہے. دیکھیں قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، 4 گواہوں کو لایا جائے. کون سے 4 گواہ؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا گیا، انہوں نے مشاہدہ کیا اس بات کا. سوال یہ ہے کہ اگر وہ مشاہدہ کر رہے ہوں گے تو روکیں گے کیوں نہیں؟ 2 ہی باتیں ہیں نا. اگر کوئی بدکاری کر رہا تھا اور 4 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا، اب وہ گواہی یا تو سچی دیں گے یا جھوٹی دیں گے. سچی دیں گے جی ہم نے دیکھا تھا، پھر خود بھج جائیں گے بھئی تم نے روکا کیوں نہیں. سوال تو یہ ہے. تو اصل میں اگر اس آیت میں تھوڑا غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے در حقیقت اسلام جو ہے ہماری عزتوں کی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر کوئی تہمت لگا بھی دے گا نا تو 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ نہ 4 گواہ آئیں گے، نہ کسی کی عزت پامال ہوگی. تو اسلام تو بات بات پر ہماری عزت کو جو ہے بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھی اس کو گھر لے جاؤ، جب یہ بچے کو جنم دے دے پھر لے آنا. اگرچہ گناہ گار ہے مگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اب کیا ہوا؟ ثم صلی علیہا، جب اس کو رجم کر دیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی. گناہ گار تھی، بدکار تھی، لیکن صدقے دل سے توبہ کر چکی تھی. تبھی تو آ گئی آپ کی بارگاہ میں، اعتراف کر لے یا رسول اللہ گناہ کیا ہے، حد لاگو کرے میرے اوپر. جب آپ نے نماز جنازہ پڑھا دیا نا تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فقال لہ عمر، سیدنا عمر فاروق عدل کے امام، اسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے اور اسلام کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے عمر تیری ذات وہ ذات ہے کہ جس راستے پہ تو چل رہا ہو شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. یہ سیدنا عمر فاروق کی شان ہے. آپ کا مقام یہ ہے کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہو شیطان دوسرا راستہ نہیں، عمر آ رہا ہے ادھر کو. ٹھیک ہے. اچھا آپ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تصلی علیہا یا رسول اللہ وقت زنت، یا رسول اللہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے، حالانکہ اس نے تو زنا کیا ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم. آپ فرماتے ہیں اے عمر اس نے گناہ کیا تھا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کیا جائے تو وہ ان کو پوری آ جائے گی. اتنی شدت اور خلوص سے اس نے توبہ کی. تو یہ توبہ کا مقام ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شرائط کیا ہیں وہ ہم پہلے بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اب اس کو ذرا دہرا سکتے ہیں ہمارے ان محاضرات کو. بہرحال اگلی حدیث سیدنا ابن عباس اور انس بن مالک دونوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی ہو، وادی سے مراد آج کے دور میں ہم کھیت لے لیتے ہیں، زمینیں ہیں، کسی کے پاس 10 ایکڑ ہے، کسی کے پاس 20 ایکڑ ہے،
ایک مثال سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کسی کے پاس 10 ایکڑ زمین ہو، آپ فرماتے ہیں کہ وہ خواہش کرے گا کہ اس کے اللہ کرے 20 ایکڑ ہو جائیں. اگر کسی کے پاس 20 ایکڑ زمین ہوگی، وہ کہے گا یار کہیں 40 ہو جائے نا تو کیا بات ہے. کسی کے پاس 40 ہوگا، وہ کہیں گے یار 80 ایکڑ 100 ایکڑ ہو جائے نا تو کیا بات ہے. حقیقت کیا ہے؟ لن یملأ فاہ الا التراب، کہ انسان کے منہ کو نہیں بھرتی ہے سوائے مٹی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دو طرح کی باتیں یہاں پہ. پہلی بات جو یہاں سے ظاہری الفاظ میں واضح ہے وہ لالچ ہے، کہ انسان کے اندر لالچ ایک ایسی عادت رکھ دی گئی ہے کہ اس کا لالچ کبھی بھی ختم. جتنا بھی کما لے گا کوشش کرے گا اور کما لوں اور کما لوں، کماتا جاؤں کماتا جاؤں کماتا جاؤں. یہاں تک کیا فرماتے ہیں، جب تک کیا ہے وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، کہ جب تک وہ مٹی میں نہ چلا جائے اس کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہاں آپ فرماتے ہیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، اور جو توبہ کر لے اس چیز سے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اب بظاہر تو اس حدیث کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان ترقی کرنا چھوڑ دے، انسان پیسہ کمانا چھوڑ دے، انسان آگے نکلنا چھوڑ دے. بظاہر تو مطلب یہ ہے، لیکن در حقیقت اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے اس حدیث کا کہ اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہو، پیسہ آ رہا ہے، آئے جا رہا ہے آئے جا رہا ہے آئے جا رہا ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اللہ سب کو دے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے. اللہ نے اس کو توفیق بھی دی ہے، اس کے ارد گرد ضرورت مند لوگ بھی ہیں، لیکن پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ انسان کا لالچ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر کرتا جاتا ہے، لالچ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مٹی میں جا پہنچتا ہے اور وہاں جا کے اس کی توبہ یعنی اس کا لالچ ختم ہو جاتا ہے. ہاں جو اس سے توبہ کر لے لالچ سے، اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. اور وہ توبہ کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، غریبوں کی مدد کرنے سے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے سے. جہاں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام ہو رہا ہو وہاں خرچ کرنے سے یہ لالچ انسان کا آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. آخری حدیث اس باب کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں، یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الی رجلین یقتل احدہما الآخر یدخلان الجنہ. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہنستا ہے ان دو لوگوں پر. دو لوگ ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے خوشی سے یعنی تعجب سے. کیا ہے؟ یقتل احدہما الآخر، ان دونوں میں سے ایک شخص دوسرے کو قتل کر دیتا ہے. یدخلان الجنۃ، اور جنت میں دونوں داخل ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی دو شخص لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر ڈالا اور جنت میں دونوں چلے گئے. بات سمجھ نہیں آئی. آگے آپ اس کو خود بیان کرتے ہیں کہ اس کا وجہ کیا ہے، مطلب کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل، کہ ان میں سے جو ایک شخص ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے اور شہید مار دیا جاتا ہے، شہید ہو گیا. غزوہ احد کی مثال لیں، سیدنا امیر حمزہ. اس کی آپ کو پریکٹیکل مثال دے دوں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، اسلامی لشکر کے سپاہ سالار غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں. وحشی نامی غلام ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، وہ آپ کو نیزہ مارتا ہے، آپ شہید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ثم یتوب اللہ علی القاتل، اس کے بعد جو قاتل ہوتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. فیسلم، وہ اسلام لے آتا ہے. فیستشہد، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. اس طرح جو قاتل تھا وہ بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اب پریکٹیکل مثال کیا ہے؟ غزوہ احد ہوتا ہے، سیدنا امیر حمزہ، آپ کو شہید کرنے والا کون ہے؟ وحشی نامی غلام، وہ آپ کو نیزہ مار کے شہید کر دیتا، کافر ہوتا ہے وہ. اب سیدنا امیر حمزہ تو جنتی ہو گئے کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے. وقت گزرتا جاتا ہے، مکہ فتح ہو جاتا ہے، وہی وحشی نامی غلام اسلام لے آتا ہے. اب جب اسلام لے آتا ہے، اسلام کا قاعدہ کیا ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دو افراد پر ہمیشہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے ان کے لیے، کہ پہلا تو اس لیے جنت میں چلا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا،
اب دوسرا جنت میں کس لیے چلا گیا کہ وہ اسلام لے آیا، جیسے ہی اللہ کا دین قبول کیا پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، دوسرا بھی جنت میں چلا گیا۔ تو مطلب اس بات کا یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ اللہ کا ہمیشہ کھلا ہے، جب چاہیں آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں تو صحیح، آپ اللہ کی طرف توبہ کرنے والے بنیں تو صحیح، پریکٹیکلی عملی، یعنی توبہ کر لی پھر گناہ شروع کر دیے، توبہ کر لی باہر نکل کے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، غیبت شروع کر دی، چغل خوری شروع کر دی، فراڈ شروع کر دیا، ملاوٹ شروع کر دی، بے ایمانی شروع کر دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ توبہ کرنی ہے تو صدقے دل سے، ایک گناہ سے نہیں، تمام گناہوں سے۔ ہم نے پہلے اس کے چیپٹر میں بڑی تفصیل سے بیان تھا کہ توبہ ایک گناہ سے کافی نہیں، جب توبہ کرنی ہے تو پھر وعدہ کرنا ہے، یا اللہ کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا، یہ گناہ تو نہیں کروں گا، کوئی اور گناہ آج کے بعد نہیں کروں گا، تب انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ توبہ کا باب تھا۔